الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعبي. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اغفر لناشدنا واغفر لقارئنا أسألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین سامعین اکرام، آج کے درس میں ہم نے سورۃ الاحقاف کی آخری 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جو ہے آیت نمبر 29 سے
آیت نمبر 35 تک۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم ان 7 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا کہ وہ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان کا ذکر قریش کو سنایا گیا، اور خلاصہ لب لباب اس کا یہ تھا کہ اے قریش مکہ، تم سے قوم عاد زیادہ طاقتور تھی، اے قریش تم سے قوم ہود زیادہ مالدار تھی، تم سے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، اور ان کے قد بڑے، ان کی طاقت قوت زیادہ، ان کے پاس مال و دولت زیادہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ایسے وسائل تھے۔ تو جب انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، توہین کی، اور اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، تو دیکھو ان کے ساتھ کیا شروع۔ اگر تم بھی توحید کا انکار کرو گے، مشرک رہو گے، اور اللہ کے نبی کا حکم و بات نہیں مانو گے، تو تمہارے پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ واقعہ گزر گیا۔ آج جو ہے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ قریش کو ایک اور قوم کا سامنا کراتا ہے، اور فرماتا ہے اے قریش، تم اپنے آپ کو بڑا متکبر اور سرکش اور بڑے جنگجو اور طاقتور سمجھتے ہو، تم سے زیادہ طاقتور ایک قوم جنات کی ہے۔ جنات جو ہیں یہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ان سے زیادہ سرکش ہیں، ان سے زیادہ متکبر ہیں، ان سے زیادہ طاقتور، اور ان سے زیادہ جو ہے ان کے پاس پاور ہے، وہ نظر نہیں آتی کسی کو، آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اتنے طاقتور ہیں کہ جو مرضی کرے ان کے کسی کو رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ایک واقعہ جنات کا، سب سے پہلا واقعہ جنات کا اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے۔ جنات جو ہیں یہ انسانوں سے پہلی مخلوق ہے، انسان بعد میں پیدا ہوئے، جنات اس سے پہلے تھے، اور انسان مٹی سے پیدا ہوئے، انسان ملائکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ جن جو ہیں ان کے والد کا نام جان ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جان جو ہے اس کی اولاد سے جنات ہے، اور شیطان جو ہے یہ ابلیس کی اولاد سے ہے۔ شیطان شیاطین جتنے بھی ہیں یہ ابلیس کی اولاد سے ہیں، اور جو جنات ہیں یہ جان کی اولاد سے ہیں، اور جان ہو یا جنات ہو یا ابلیس ہو، شیطان ہو، یہ سارے کے سارے آگ سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، یہ جنات جو تھے، یہ شیاطین سارے ایک ہی قسم ہے، تو یہ جو تھے یہ آسمانوں پر چلے جاتے، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر نا، ایسے ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر، تو یہ آسمان پر پہنچ جاتے۔ اور یہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ عرش الہی سے 7ویں آسمان تک آتا ہے، 7ویں آسمان سے پھر یہ 6ٹھے پر آتا ہے، 6ٹھے سے 5ویں پر، 5ویں سے 4تھے پر، 4تھے سے 3تھے پر، 3تھے سے 2تھے پر، 2تھے پر 2 سے پہلے آسمان پر فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے جب پہلے آسمان پر فرشتوں کا جو ہے ان کو دنیا کے حالات اور اللہ کے احکامات، قضاء و قدر کے سب جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، تو یہ جا کر کام لگا کر یہ فرشتے بھی باتیں سنتے ہیں۔
پھر نیچے آ کر اگر تو راستے میں ان کو کوئی ستارہ ان پر نہ گرے، کوئی فرشتہ ان کو نہ روکے، تو یہ وہ اس بات کو صحیح سلامت لے کر پہنچ جاتے ہیں نیچے۔ اور اگر ان پر شہاب ثاقب گر جائے، کوئی فرشتہ پہنچ جائے، تو پھر یہ بیچارہ لٹ پٹ جاتا ہے، درمیان چیز اس سے چھن جاتی ہے، مر گیا، زخمی ہو گیا، جو بھی ہو گیا۔ یہاں آ کر پھر یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، یہ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو آ کر وہ خبر دیتے ہیں، جیسے لوگ ان کو اپنے محتاط کرتے ہیں تو پھر وہ ان سے خبریں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اتنا شریف ہے کہ یہ ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر ان کو دیتے ہیں، ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے منع ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل نہ کرو، کہ بعض اوقات یہ باتیں سچی ہوتی ہیں، اگر وہ چیز ہٹ کر گئی جو صحیح آسمان سے پہنچی ہے تو بات سچی ہو گئی، اور اگر وہ مکس اپ میں ملوث ہو گیا تو پھر بات جھوٹی ہو گئی۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ عرب کے دور میں کائنوں پر عرب لوگوں کا بڑا اعتماد، اور وہ کتنی سچی خبریں ہوتی تھی ان کی، جیسے وہ جو ہے شیخ کی اور جو ستہ تھا اس کی جو خبریں تھیں، وہ کتنی سچی خبریں ہوتی تھی، جو ایک ایک چیز کی خبر بتاتا تھا۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبریں ہیں سارے وغیرہ وہ سارے، تو یہ جنات جو تھے جب ان کا اوپر جانا بند ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، تو شیطان کی زیادہ اولاد جو ہے یہ نصیبین میں یا جو نینوا ہے موصل وہاں رہتی تھی زیادہ اس کی، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام وہاں اترے تھے، آبادی وہاں ہوتی تھی اس وقت، تو زیادہ تعداد اس کی نصیبین میں تھی۔ جو یہ شہر تھا اس میں دیار بکر میں، جو یمن کے قریب، اور سیریا کا بھی، چونکہ اس وقت یہ سارا سیریا ہوا کرتا تھا، تو اس میں علماء نے اس کو سیریا بھی لکھا ہے، شام، اور دیار بکر کے قریب لکھا، تو دیار بکر ایکچولی سیریا میں ہے۔ تو پھر اس کا حصہ جو ہے پھر وہ جیسے ملک بدلتے گئے، پھر مختلف ملکوں میں اس کا وہ آتا گیا، اس کی ٹیریٹوری اس میں آتی گئی۔ تو شیطان نے میٹنگ بلائی، اس نے کہا کہ پتہ کرو کہ کون سی نئی بات آئی ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس نے ٹولیاں بنائی، اپنے گروہ کی ٹولیاں بنا کر ان کو پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب ان کو بھیج دیا، وہ ہوا کی طرح جاتے تھے، انسان کو بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ طائف میں گئے تبلیغ کے لیے، اور وہاں سے دل برداشتہ ہو کر واپس تشریف لائے۔ 1 مہینہ آپ طائف میں رہے، ان لوگوں نے کوئی بات نہ سنی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو زخمی کیا، اور آپ واپس جو ہے نا ایسے جو ہے نا افسوس کے ساتھ آپ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو آپ جو یہ جگہ ہے طائف اور مکہ کے درمیان جہاں یہ منڈی لگتی تھی، اس دور میں سال میں 1 دفعہ، جس کو اوکاز، جگہ کا نام سوک اوکاز کہا جاتا تھا، سوک اوکاز میں منڈی لگتی تھی سال میں 1 مرتبہ، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، جہاں جو ہے ان کے شعراء اکٹھے ہوتے تھے اور وہ جو ہے مقابلے کرتے تھے آپس میں شعروں کے، اور لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوتی تھیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں۔ تو وہاں جا کر وہاں سوک اوکاز کی طرف آپ وہاں رکے، وہاں اس ایریے میں جو مکہ مکرمہ سے 2 منزلیں ہیں، 2 منزلیں، تو وہاں آپ رک گئے، اور وہاں 2 جگہیں ہیں جہاں لوگ اکثر رکا کرتے تھے، ٹریولر جو ہوتے تھے، سفر کرنے والے۔ ایک کا نام تھا الزائمہ اور ایک تھا سیر الکبیر۔ یہ 2 جگہ اس لیے رکتے تھے کہ وہاں پانی بھی تھا
سبزی وغیرہ بھی تھی اور لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی کہ جہاں وہ پانی وغیرہ پی سکیں، سبزی وغیرہ پکا سکیں، کوئی 2-4 دن اگر کسی نے رہنا ہو تو وہ جیسے یہ ہوٹل ہوتے ہیں یا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ وہ جگہ تھی۔ تو ان میں اس مقام پر آپ ٹھہرے اور اس سے پھر آپ کا ارادہ تھا کہ سوکھے گھاس میں جائیں، وہاں لوگ موجود ہوتے تھے تو ان کو آپ تبلیغ اور واعظ کریں۔ تو اس وقت یہ واقعہ ہے معراج سے پہلے، تو ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام محدثین اور مفسرین اس بات کو متفق ہیں کہ آپ نے رات کی جماعت کرائی۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ فجر کی جماعت کرائی، کچھ لوگوں نے لکھا عشاء کی جماعت کرائی، کچھ لوگوں نے لکھا تہجد کی نماز پڑھائی، لیکن نماز تو اس وقت فرض ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے چونکہ آپ جو جیسے اگر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ چیزوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے سے رب تعالیٰ خبریں دیتا تھا، اور آپ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، سارے صحابہ بھی پڑھتے تھے، فجر کے وقت کوئی نماز پڑھتے تھے اور کچھ مغرب سے پہلے عصر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف اوقات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اگرچہ وہ نمازیں فرض نہیں تھی کیونکہ اس وقت نماز فرض ہوئی ہی نہیں تھی۔ آپ نے جماعت کرائی، علماء نے لکھا کہ صحابہ کی جماعت آپ کے پیچھے تھی، لیکن جب تحقیق کے ساتھ معلوم کیا تو صحابہ تو تھے نہیں، آپ تو سفر میں صرف حضرت زید بن حارثہ تھے اور کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی تھے حضور کے پیچھے، اور کوئی صحابہ اس وقت ممکن ہے کوئی تھا یا نہیں تھا، لیکن حضرت زید تھے، لیکن علماء نے لکھا کہ صحابہ کو آپ جماعت کرا رہے تھے۔ نماز میں آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الرحمن آپ نے پڑھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھی۔ یہ سورت پڑھی آپ نے تو جن جو تھے نا وہ تلاش کرتے کرتے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، جب وہ اتفاق سے تہامہ میں آئے، یہ علاقہ تہامہ کہلاتا ہے مکہ کا، تو جب اس میں آئے اور ان کی کان میں قرآن کریم کی آواز، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، تو وہ رک گئے، اور رک کر وہ 7 جن تھے یا 9 تھے، 7 کی روایت بھی آتی ہے، 9 کی روایت بھی آتی ہے، اور یہ خاص سردار قسم کے جن تھے جو کمیونٹی کے لیڈر ہوتے ہیں، جو نصیبین سے اور یا نینوا سے، عراق سے یا یمن سے، وہاں سے آئے تھے۔ تو یہ رک گئے اور انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، انصتو، یعنی جو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرمایا نا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، انصتو، انصتو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پین سے لکھ رہے ہو تو رک جاؤ، اگر آپ ہاتھ پہ ہلا رہے ہو تو رک جاؤ، اگر آپ کسی طرح سے کسی کام میں مشغول ہو کام بند کر، یہ انصات ہے۔ اور استماع کیا ہے کہ کانوں سے سنو۔ تو جن ابھی قرآن کا حکم نازل نہیں ہوا وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن سنا تو آپس میں کہنے لگے انصات کرو، یعنی کوئی بندہ حرکت نہ کرے، خاموشی سے سنو، کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ کوئی سن رہا ہے۔ اور وہ اتنا متاثر ہوئے کہ ان کو لگا کہ ایسا کلام ہم نے کبھی کسی کی زبان سے سنا ہی نہیں، اور یقین کر لیا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ جس کی تلاش میں سارے جنات پوری دنیا میں پھرتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو، اسی کی وجہ سے ہمیں آسمانوں سے روکا گیا۔ تو وہ 9 جن تھے یا 7 تھے، مفسرین نے ان کا یہ نام لکھا ہے، ایک کا نام تھا سلیت، دوسرے کا نام تھا شاسر، چوتھے کا نام تھا، تیسرے کا نام تھا ماسر، چوتھے کا نام تھا حاسر، پانچویں کا نام تھا حمسا،
چھٹے کا نام تھا مینا، ساتویں کا نام تھا علیم، اور آٹھویں کا نام تھا ارکم، اور نویں کا نام تھا اوتاس۔ بعض نے ایک اور نام بھی لکھا ہے ان میں سے، وہ بھی سردار قسم کا تھا، علیہ۔ تو یہ جب ٹھہرے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو پھر حضور سے ملاقات نہیں کی، وہیں جو ہے نا حضور پر کچھ علماء نے لکھا کہ وہ جو تھے نا وہ یہودی تھے، یعنی بنی اسرائیل کے تورات کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کچھ نے یہ کہا۔ لیکن جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تصدیق تورات کی طرح کی کتاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے سے نبی ہیں اور ان کی زبان میں بڑی برکت ہے اور تم فوراً قبول کرو۔ تو ان کی تبلیغ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 جن آئے حضور کی خدمت میں اور مسلمان ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 جن آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ جن جو تھے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور تبلیغ کرتے رہے، جس سے جنات میں اسلام پھیلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ نے 6 مرتبہ جنوں سے ملاقات کی ہے، یہ جنوں کو تبلیغ فرمائی ہے۔ جن میں ایک تو یہ مرتبہ جو میں نے بتایا ہے کہ آپ جب مکہ اور طائف کے درمیان مقام بطن نخلہ میں ایک باغ میں جب آپ نے نماز پڑھی اس وقت جنات آئے، اور جنہوں نے یہ معلوم کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں سے روک کر دیا وہ یہی نبی ہے، اور کہا خاموش ہے۔ تو یہ جو ہے نا فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جو جنوں کو کیسے پتا کہ یہ کلام ہم نے ایسے انسان سے سننا ہے، تو اس کا انہوں نے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے الہام کو ان لوگوں کی طرف بھیج دیتا ہے جن کی قسمت بہت اچھی ہو اور جن کو اسلام سے ہدایت دینی ہو، ان کو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھے کام کی جو اسلام میں معتبر کام مانے جاتے ہیں ان کی ہدایت فرما دیتا ہے، جیسے جنوں کو آپ نے فرما دیا۔ اب یہ جنات جو تھے ان کی وجہ سے بہت سارے مسلمان ہوئے۔ باقی جو روایات آتی ہیں کہ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے، چند دفعہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کی طرف گئے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات غائب ہو، کسی کو پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، تو صحابہ نے ساری رات بڑی تکلیف میں گزاری کہ کہاں ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ ساری رات بڑی مشکل سے گزری، جب فجر کی نماز پڑھی اور اندھیرا چھٹا تو آپ حرا کی طرف سے نا جو جبل نور ہے اس کی طرف سے آپ تشریف لا رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم تو بڑے پریشان تھے، آپ کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنات کا ایک قاصد میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے بلا کے لے گیا، میں نے ان کو قرآن سنایا اور انہوں نے کچھ واعظ اور کچھ تبلیغ میری سنی، تو اس لیے میں ان کا سوال تھا تو اس لیے میں ان کے پاس گیا تھا اور میں واپس آیا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اس سے عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ جائے جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے میرے ساتھ چلے؟ تو سب خاموش رہے۔ میں نے کہا کہ میں چلتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا، میں نے کہا میں چلتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو ہم مکہ کے آپ جو ہے نا مکہ شریف کا اونچا حصہ جس کو جو حجون ہے
ہجوم کے مقام پر آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ میں یہ گولدارہ تیرے ارد گرد مار رہا ہوں لکیر، اس سے باہر نہ نکلنا، بالکل نہ نکلنا، کیونکہ آپ کو تو پتا تھا کہ جنات آنے والے ہیں اور یہ شریر شیطان قوم ہے، تو اس لیے نقصان نہ پہنچائے ہم کو، تو آپ نے اس کو حصار کھینچ دیا۔ جب آپ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے ایسی آوازیں سنی جنوں کی اور اتنے خطرناک قسم کی جنات اور ان کی شکلیں اور ان کے جو ہے آماد اور شور شرابہ کہ میں ڈر گیا۔ میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو بلا کر لاؤں کہ حضور کی مدد کرو، لیکن میں چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ باہر نہیں نکلنا، اس میں نہیں نکلا۔ میں دیکھتا رہا، وہ آتے گئے بادلوں کی شکل میں، جھنڈ کے جھنڈ آتے گئے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بڑا ڈرا، پہلے آپ کی آواز آتی رہی، شکل نظر آتی رہی، صورت پھر جو ہے وہ آواز بھی بند ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے احساس سے ان کو مار بھی رہے ہیں کہ بیٹھو یہاں، بیٹھو، جگہ لو اس کو، یہ بھی دیکھتا رہا میں۔ تو جب وہ غائب ہو گئے تو میں بڑا ڈرا، بالکل رات کے اندھیرے کی طرح جو ہے وہ سارے۔ تو جب آپ صبح کے وقت تشریف لائے تو فرمایا عبداللہ آپ سو گئے تھے؟ میں نے کہا میں تو نہیں سویا، میں تو آپ کے فکر میں بیٹھا رہا، میں نکلنے والا تھا لیکن جو ہے آپ تشریف لائے، نکلا نہیں میں اس حصار سے۔ فرمایا اچھا کیا، اگر تم نکلتا تو یہ شیطان ہے، یہ آپ کو اٹھا کے لے جاتے گئے، تو اس لیے اچھا کیا تمہارا نہیں نکلا۔ فرمایا کہ یہ جن تھے، اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 جن تھے، اور یہ آئے میرے پاس ایک مقدمہ لے کر قتل کا، اور آپس میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا ان کا، تو یہ لڑتے تھے آپس میں، تو میرے سے فیصلہ لینے آیا، تو میں نے ان کے درمیان اس قتل کا فیصلہ کیا، اور اجڑ تھے اس طرح، میں نے ان کو ڈنڈے سے بٹھایا کہ تم بیٹھ جاؤ یہاں، یعنی پھر ان کو تبلیغ بھی فرمائی۔ تو یہ چند واقعات ہیں جہاں مختلف ٹائم میں مختلف جنات حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے وہ ناشتہ مانگ رہے تھے، جزیرہ سے جن آئے، جزیرہ جگہ ہے عرب میں، یہ میرا خیال ہے کہ بصرہ کے قریب ہے، تو وہاں کی جن آئے میرے پاس، اور انہوں نے مجھے سوال جواب کی، ملاقات کی، قرآن سنایا، تو انہوں نے مجھ سے ناشتہ مانگا کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کیا کریں، آپ بھی اس مسئلے کو سمجھ لیں، ہم نے فکر میں پڑا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو کہا کہ وہ ہڈی جو ذبح کی ہوئے جانور کی ہو، یعنی جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، وہ ہڈی جو ہے اگر آپ اٹھا لیں، جو ہی آپ کے ہاتھ میں، جنات کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہڈی پہنچے گی، اس پر بہترین گوشت پیدا ہو جائے گا، تو وہ تم کھا سکتے ہو، اور جو گائے، بھینس، بکری، اونٹ کی جو ان کی گوبر ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ تمہارے سواریوں کے لیے بہترین دانے پیدا فرما دے گا، یعنی جیسے جو ہوتا ہے، باجرہ، گندم وغیرہ جو یہ جانور کھاتے ہیں نا، ہاں جی، تو وہ دانے جو ہیں وہ اس گوبر پر اللہ پیدا فرما دے گا تمہاری سواریوں کے لیے، اور ہڈیوں پر اللہ بہترین گوشت پیدا فرما دے گا تمہاری غذا کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرنا کبھی، اور گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہ کرنا۔ اس کے 2 ریزن فرمائے۔ ایک ریزن یہ فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرو گے تو زخمی ہو جاؤ گے، اور دوسرا ریزن یہ فرمایا کہ یہ جنوں کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہترین گوشت پیدا فرماتا ہے ان کے لیے، تو اس سے استنجا نہ کرنا۔ اور گوبر کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ گوبر ایک تو خود وہ نجاست ہے، گائے، بھینس، بکری کی جو نجاست ہے، تو نجاست کے ساتھ آپ کیسے صفائی کرو گے، اور دوسرا یہ کہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی نہ کرنا۔ تو چند دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے،
اور پھر یہ جنات جو ہیں اس میں پھر سرکار کی زندگی میں اور صحابہ کے دور میں اور پھر بعد میں اب یہ اتنی تعداد جنات کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ان میں سے جو ہے اب بڑی تعداد میں جنات مسلمان ہیں، بہت تعداد میں جنات مسلمان ہیں، صحابی بھی ہیں، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں. ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ مدینہ طیبہ کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی لاٹھی لیے ہوئے پہاڑ سے اتر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ جن لگتا. اتنے میں وہ قریب آیا تو اس نے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے اس کو جواب دیا، تو پوچھا کہ آپ اپنا نسب بیان کرو، تو مجھے جن لگتی ہو. تو اس نے کہا حضور میں شیطان کا نا جو اصل شیطان ہے اس کا پوتا ہوں میں، یعنی میرے باپ کا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے، میں اس کا پوتا ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھی ہسٹری تھوڑی سی. اس نے کہا جب حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی آپس میں، اس وقت میں اس عمر میں تھا کہ میں شرارتیں کیا کرتا تھا، کسی کی چوری، کسی کی گنے اٹھا دیے، کسی کا چارہ کاٹ لیا، کسی کا پھل توڑ دیا، اس طرح کی حرکتیں میں کیا کرتا تھا. میں اس وقت ینگ تھا. پھر آپ نے فرمایا، اس نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا سلام دیا. آپ نے اس سے پوچھا تو کہتا ہے میں نے مختلف انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو میں آپ کو سلام بھی دے رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ نبا، سورۃ الشمس کوورت اور اس طرح کی صورتیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائیں. پھر وہ چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اس وقت. حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں کہ اس کے بعد پھر وہ ہمیں کبھی نہیں ملا. اگر وہ زندہ ہے تو نہیں آیا، اور اگر فوت ہو گیا تو پھر بھی نہیں آیا، اس کے بعد ملاقات نہیں. تو جنات کی بہت عمر ہوتی ہے، اور ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. جیسے انسانوں میں ہندو، دہری، ہر قسم کے مذہب ہیں، اس طرح جنات میں بھی ہیں. ان کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. یا تو یہ جو ہے اس کے سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کتے کی شکل میں آتے ہیں. سانپ کی شکل میں ہوں تو اس کا بھی وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ خاص قسم کا سفید قسم کا سانپ ہوتا ہے. وہ اگر ہو تو اس کو آپ 3 دفعہ کہیں کہ تو نکل جائے یہاں سے، اور اگر جنات میں سے ہوگا تو آپ کو گھر چھوڑ جائے، اس کے بعد آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. کتے کے بارے میں فرمایا کہ ایک سیاہ کتا جو ہے، سیاہ کالا کتا جس کے یہاں داغ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ نہیں، کالے کتے کے نا آنکھوں کے اوپر داغ ہوتے ہیں، اس کو شیطان فرمایا. اسی طرح یہ کچھ ہوا میں اڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ زمین پر چلنے رہنے والے ہوتے ہیں. تو اکثر یہ گھروں میں باتھ روم میں یہ زیادہ آتے ہیں، اٹیک بھی وہاں زیادہ کرتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ جب باتھ روم جاؤ تو دعا مانگ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا مانگ کے جاؤ. اور اس میں جو ہے حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حکومت جنوں پر بھی ہے. آپ کو شیخ الجن والانس کہا جاتا ہے کہ آپ جنوں کے بھی شیخ ہیں، انسانوں کے بھی شیخ ہیں. آپ کے واقعات کئی ہیں ایسے جنہوں میں آپ نے اپنے مریضوں کی مدد کی، جن کو جنات میں تکلیف پہنچائی تھی. تو ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. میں نے خود ایک جن سے ملاقات کی. میں نے جب اس سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے تو اس نے تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کا واقعہ مجھے بتایا. 1200 سال پہلے کا واقعہ بتایا اس نے. تو ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں، قد بڑے ہوتے ہیں، ہر شکل بن جاتے ہیں. شکل اس کی ڈراؤنی ہوتی ہے، جو ان کی اصل اپنی شکل ہے. اسی لیے یہ مختلف شکلوں میں، جانور کی شکل میں، انسان کی شکل میں، اور مختلف شکل، جو شکل چاہیں اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے. تو ان میں ایسے بھی ہیں جو جیسے صحابہ سے روایت ہے کہ سام کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، مختلف کعبے کا طواف کرنے کے لیے
सांप आया काबे का तवाफ कर रहा है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने बुलाया, मैंने उसको कहा कि आइंदा शक्ल में ना तुम्हें को मार देगा तो किसको आप ब्लेम करोगे? हाँ तो अपनी असल शक्ल में आना, ये किसी और शक्ल में आना, सांप की शक्ल में ना आना। तो इनकी मुख्तलिफ शक्लें आती हैं। तो अल्लाह ताला जल्ल शान ने ये वाक़या बयान किया कि जिन्नात जैसी सरकश कौम जब ये इस्लाम लाती है तो ऐ कुरैश तुम क्या हो उनके सामने, तुम इस्लाम क्यों नहीं लाती? उसी को अल्लाह ताला बयान फरमाता है वइसरफ़ना इलैका नफ़रन मिनल जिन्न, और जबकि हमने तुम्हारी तरफ कितने जिन फेरे, यानी हमने, अल्लाह फरमाता है कि हमने उन जिन्नों को दिल में डाला कि तुम इस तरफ जाओ जहाँ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तो हमने जिन्नों को फेरा। यस्तमिऊनल कुरान, जिन्होंने आकर आपका कुरान सुना, आने कान लगाकर कुरान सुनते, फलम्मा हादरू, और जब वो सुनने के लिए आपके पास हाजिर हुए तो वो जिन बोले, कालू बोले, अनसितू, और खामोश हो जाओ, बिल्कुल कोई हरकत ना करो, अनसितू। यही हुक्म कुरान मजीद के सुनने का भी है कि साथ के साथ कुरान मजीद की सही अगर आपने सवाब लेना हो, फैज़ लेना हो, तो सुनते हुए इंसान से सुने। कुरान सुनना, पढ़ना सुन्नत है, और सुनना वाजिब है। सुनना ज़्यादा, सुनने के लिए ज़्यादा हो। फलम्मा को दिया, जब वो कुरान मजीद मुकम्मल हो चुका, आपने सूरत मुकम्मल कर ली, वल्लौ इला कौमिन, तो फिर अपनी कौम की तरफ चले गए, मुनज़िरीन, उनको डराते हुए अपनी कौम को कि अल्लाह के खौफ से करो, ईमान लाओ, हम ईमान लाए हैं। बड़ी पाक शख्सियत है, उनका कुरान बड़ा खूबसूरत है और बड़ा बाबरकत है। और कहा ऐ कालू या कौमना इन्ना समेना किताबन, कहने लगे है हमारी कौम, जिन्नों को कह रहे हैं, जिन्नों को कह रहे हैं, हमने सुना किताब, एक ऐसी किताब सुनी हमने, उनज़िला मिन बाद मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात को जानते थे या उस पर ईमान रखते थे, ये जानते थे, कहा ये उसके बाद नाज़िल हुई है। और मुसद्दिक़ करने माबैन यदैहि है, और पहली किताबों की तस्दीक करने वाली वो किताब। एक होता है मुसद्दिक़, एक होता है मुबश्शिर। मुसद्दिक़ का माना है तस्दीक करने वाला, और तस्दीक किसकी होती है? पहली चीज़ों की। और एक होता है मुबश्शिर, बिशारत देना, बिशारत होता है बाद वाली चीज़ों की। तो कुरान मुबश्शिर नहीं है, कुरान जो है मुसद्दिक़ है, यानी तस्दीक करता है पहले सारे रसूलों की, उसकी किताबों की। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आया ना, मुबश्शिरम बिरसूलिय्याती, वो मुबश्शिर है कि मेरे बाद एक नबी आएगा। कुरान मुबश्शिर नहीं है कि बाद में कोई काना आएगा तो कुरान उसके लिए मुबश्शिर बन जाए। हाँ जी, कुरान ने किसी के लिए मुबश्शिर नहीं बना कि मेरे बाद एक और किताब आएगी, बराई नाम दी आएगी, काना नबी आएगा। ये कुरान ने कोई नहीं किसी को आने के लिए खुशखबरी नहीं दी। तो कुरान मुसद्दिक़ है, पहली किताब। पहले नबी मुबश्शिर थे, वो बिशारत देते गए, तौरात बिशारत देती गई, इंजील बिशारत देती गई, वो सारे मुबश्शिर थे। कुरान मुसद्दिक़ है। तो फरमाया कुरान मुसद्दिक़ है पहली किताबों का, यहदी इलल हक़ के, और हक़ का रास्ता दिखाता है और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। फिर कहने लगे या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ऐ हमारी कौम, हाँ जी, जो अल्लाह का दाई है ना, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि वो जो अल्लाह का जिसने अल्लाह को दाई बनाकर भेजा, आता है ना, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन, यानी आगे क्या है? व दाइयन इलल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है दाई। और पहले अंबिया सिफात की तरफ बुलाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के दाई हैं। आज फरमाया कि जो दाई अल्लाह है, ऐ हमारी कौम, अल्लाह के दाई को जो दावत देने वाला है अल्लाह की तरफ, उसको जवाब दो, यानी उसकी तरफ जाओ। वो आमिनू बिही, उस पर ईमान लाओ। यग़फिर लकुम ज़ुनूब मिन ज़ुनूबिकुम,
اللہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، اللہ تمہارے بعض گناہ بخش دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جنوں کو کہا، جنوں کو کہہ رہے تمہارے بعض گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ جن جو ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے۔ باقی جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ امام صاحب کی یہ دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا جنوں کو کہ تم حضور پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اسلام مانو، اللہ تمہارے بعض گناہ بخش دے گا، یعنی حقوق اللہ بخش دے گا، جو حقوق اللہ ہے وہ بخش دے گا، یعنی بعض گناہ بخشے گئے نا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہارا عذاب جہنم دور کر دے گا، یعنی مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے لیے جنت یہی ہے کہ تمہارا عذاب ختم ہو جائے گا، اور جو جنات مسلمان نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ان کا جہنم میں ان کا عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ مٹی ہو، جیسے جانوروں کو حکم ہوگا نا کہ مٹی بن جاؤ، جیسے جنات کو بھی حکم ہوگا مٹی ہو جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آپ نے اس آیت سے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے، جنت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے ان کے لیے، ان کے یہ ذکر ہے کہ تمہارا عذاب جہنم دور ہو جائے گا۔ دیگر ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنت میں جائیں گے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آراف میں رہیں گے، جنت کے ارد گرد جو ہے نا باہر وہ ایسے کرتے پھرتے رہیں گے کہ جنت کی ہوا ان کو ملے گی، خوشبو پہنچے گی، لیکن جنت میں نہیں جا سکے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، لیکن بہرحال اتنا ہی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تو اماموں کا جو اختلاف ہے۔ یہ فرمایا کہ عجیب و داعی اللہ، کہ جنات جو ہے یہ اللہ کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے صحابی رسول کا جن کا نام تھا حضرت سواد بن قارب۔ سواد بن قارب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں اس پورے مجمع میں کہیں سواد بن قارب ہے؟ حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا جی یہاں سواد بن قارب نہیں ہے، غالباً حج کا موقع ہوگا۔ دوسرے حج کے موقع پر سال میں جب دوسرے سال کا ذکر آتا ہے کہ دوسرے سال پھر پوچھا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا موقع ہوگا کہ سال کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے دوسرے سال پھر پوچھا کہ لوگوں تم میں سواد بن قارب ہے کوئی؟ تو کسی کو پتہ نہ چلا، تو اتنے میں سواد بن قارب کہیں سے کونے سے اٹھ کر آ گئے، مگر یہ میں ہوں سواد بن قارب۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتا کہ اپنے اسلام کا واقعہ بتا، اپنے اسلام کا واقعہ بتا۔ یہ بہقی میں امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام بہقی نے، ابو بکر بن حسین بہقی رضی اللہ تعالیٰ۔ سواد بن قارب نے کہا یا فاروق اعظم امیر المومنین، میں ہندوستان میں تھا، میں ہند میں تھا، میں سویا ہوا تو میرا ایک جن میرے تابع تھا، یعنی جیسے لوگ تابع کرتے ہیں، میرا جن میرے تابع تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور اس نے کہا کہ لوئی بن غالب کے قبیلے سے ایک نبی ہے، اس نے اعلان نبوت کو کیا ہے۔ لوئی بن غالب حضور کے دادا کا نام ہے۔ لوئی بن غالب کے قبیلے سے ایک نبی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تو اسلام قبول کر۔ میں پھر سو گیا کیونکہ اس وقت تک تو کسی نبی نے اعلان نہیں کیا تھا، میں مکے کا رہنے والا تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری رات کو پھر اس نے مجھے جگایا سوئے ہوئے اور کہا کہ جلدی کر جا کے مسلمان ہو جا، اسلام بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر سو گیا، تیسری رات میں پھر اس نے مجھے جگایا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوئی بن غالب کے قبیلے سے ایک قریشی ہاشمی نے اعلان نبوت کیا ہے، جلدی جا کر مسلمان ہو جا۔ تو میرے دل میں تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ تو میں صبح اٹھا، میں نے اونٹنی لی، اس پر میں سوار ہوا اور سفر کر کے میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ جب میں مکہ پہنچا
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے اندر آپ جلوہ فرما تھے، آپ بیٹھے تھے صحابہ کے اندر. جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے آپ نے مرحبا بیکا یا سواد میں نکالے، آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا بیکا، اے خوش آمدید کہتے ہیں نا، ویلکم. آپ نے فرمایا مرحبا بیکا یا سواد میں نکالے. آپ نے مجھے یہ کہا، یہ وہ خود اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو یہ فرمایا مرحبا بیکا یا سواد میں نکالے، ساتھ یہ فرمایا قد علمنا ما جاء بک، ہمیں یہ بھی بتایا تمہیں کس نے بھیجا ہے. ہاں جی، قد علمنا ما جاء بک، ہمیں یہ بھی بتایا تمہیں کس نے بھیجا ہے. اب اس نے جو ہے بات بتائی حضور کو کہ یہ واقعہ ایسے ہوا، آپ کو تو پہلے پتا تھا اس بات کا پہلے پتا تھا، یعنی آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے پتا ہے تمہیں کس نے بھیجا ہے، تو کیسے آیا ہے. لیکن جب اس نے واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کرنے کے بعد چونکہ عرب بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، فی البدی شعر کہتے تھے، اس کے شعر سنیے اور آج اپنے عقیدے کو پرکھیے، اور جو لوگ بک بک کرتے ہیں ان کے نظریات کو دیکھیے، اور صحابی رسول کا شعر جو انہوں نے حضور کے سامنے اسلام لاتے ہوئے انہوں نے جو بات کہی، اور امام بیہقی نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا، اور پھر قرآن جو فرماتا ہے اس کے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اجازت دیجیے، میں آپ کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت فرمائی. اس نے لمبا قصیدہ پڑھا جس کے 4 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. ان شعروں میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر، یہ کسی بریلوی کی تفسیر نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر کسی بریلوی کی تفسیر نہیں ہے، یہ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد کی تفسیر ہے. اور یہ حدیث اس تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے، اور بڑی لمبے وہ شعر موجود ہیں جس میں سے میں نے 4 آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ اجازت لی نے اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اسلام لا رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں حضور کے سامنے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اور آپ کو رب تعالیٰ نے ہر قسم کے غیب پر امین بنایا ہے. ہر قسم، دیکھیں یہ عقیدہ جو ہے نا صحابی رسول کا ہے، ہر قسم کے غیب پر اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے. کہ میں ہندوستان میں ہوں، مجھے جن بتا رہا ہے کہ اسلام قبول کر، اور آپ مجھے یہاں فرما رہے ہیں قد علمنا ما جاء بک، ہمیں پتا ہے تمہیں جس نے بھیجا ہے. یعنی پورا واقعہ میرے سامنے ہے. تو فرمایا انک مامون علی کل غائب، اللہ نے آپ کو ہر جو ہے غیب، ہر قسم کے غیب کا امین بنایا ہے. اور سورہ اذا الشمس کورت پڑھے، اس میں اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدلیل، میرا رسول جو ہے غیب پر بخیل نہیں ہے. کیا بخیل ہوتا ہے نا جو کسی کو بات نہ بتائے، میرا نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. تم بات تو چھوڑو، نبی ساری چیز کھول کے رکھ دے. دوسرا کہا، دوسرا عقیدہ سنیے، وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمَيْنِ أَكْرَمِينَ لَطَائِبِ. فرمایا دوسرے شعر کا ترجمہ سنیے کہ صحابی رسول کہتا ہے اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند، یعنی ابن الاکرمین کا نا، اکرمین معزز شریف ترین باعزت لوگوں کے بیٹے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے، حضور کے سارا خاندان جو ہے، حضرت آمنہ، ان سب کا نام لیا کہ ابن الاکرمین، آپ بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند ہو یا رسول اللہ. اور کہا انک ادنی المرسلین وسیلۃ، تمام رسولوں سے آپ کا وسیلہ
اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے. یعنی تم موسیٰ کو بھی کا وسیلہ بنا سکتے ہو، یوسف کو بنا سکتے ہو، ابراہیم کو بنا سکتے ہو، نوح کو بنا سکتے ہو، لیکن آپ کا وسیلہ جو اللہ کی طرف ہے نا یہ سب سے زیادہ قریب ہے. یہ صحابی رسول کہہ رہے. تیسرا شعر کا فمرنا بما یاتیکا یا خیر مرسل وان کان فیما جاء شیب الزوائب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیں. جو وحی آپ کے پاس آتی ہے آپ اس کا ہمیں حکم دیں، اس حکم کی ہم تعمیل کرتے رہیں گے، اس کی اتباع کرتے رہیں گے، اس کو مانتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے بال سفید ہو جائے. یعنی ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے میں اور ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے. اور چوتھا شعر کیا کہا؟ وَقُلْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ كَارِبِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قیامت کے دن سواد ابن کارب کی شفاعت ضرور کیجیے. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. کہتے ہو کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ قرآن حدیث کا تو انکار کر دو، صحابی کی بات کا بھی انکار کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے دن اس دن سواد بن کارب کی شفاعت فرما دیجئے جس دن حضور کی شفاعت کے بغیر کسی شفاعت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے. یعنی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، صرف آپ شفاعت فرمائیں گے. پہلی شفاعت کبریٰ جو ہے اس کے بعد باقی شفاعت فرمائیں گے. تو حضور میری شفاعت قیامت کیجئے. یہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے بتا ہمیں کہ آپ کا اسلام کیا ہے. اور سواد بن کارب اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان پر آپ کا عقیدہ اور آپ کے فضائل حضرت سواد بن کارب بیان کر رہے ہیں. تو چونکہ ایک پورا درس جنات کے بارے میں، ایک سارا درس ہی جنات کے بارے میں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس گئے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ہجرت سے پہلے 6 دفعہ جنات کے پاس گئے اور جنات کے ساتھ آپ نے تقریر کی، ان کو سنا دیکھا. تو ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کر کے آئے نا تو آپ نے اپنے صحابہ کو سورت جو ہے نا الرحمن یہ سنائی. آپ نے سورت الرحمن سنائی اپنے صحابہ کو. تو صحابہ خاموش ہو کے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جب کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم سے تو جن ہی اچھے تھے. ہاں جی، آپ نے فرمایا تم سے تو جن اچھے تھے. یہ صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں تم سے تو جن اچھے تھے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیسے جن اچھے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو ہے نا فابی یہ آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. یہ جب بھی میں پڑھتا تو جن مجھے جواب دیتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. یعنی یہ پوری جو ہے نا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یہ حرف ہے یہ آلاء ربکما تکذبان بات جن کہتے. کیا مطلب؟ جب میں کہتا نا اپنی زبان سے قرآن کی یہ آیت پڑھتا فبی یہ آلاء ربکما تکذبان کہ تم اللہ کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جن کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی کسی نعمت کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے. یعنی لا بشیء من نعمک، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ربنا اے ہمارے رب نکذب ہم کوئی سی شے کو نہیں جھٹلاتے، لک الحمد تیرے لیے حمد ہے. تو آپ نے فرمایا تم سے تو وہ اچھے تھے، کوئی جواب دیتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، تو منہ میں گھگڑیاں ڈال کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ ہاں نہیں سمجھے نا آپ نہیں سمجھے، باقی سمجھ گئے. یعنی منہ میں دانے ڈال کے نہیں بیٹھے رہے، سبحان اللہ کہہ دو،
الحمدللہ کہہ دو، جزاک اللہ کہہ دو، ماشاءاللہ کہہ دو. جزاک اللہ تو مطلب ہوتا ہے کہ جان چھوڑ ماری، بس کر. لیکن سبحان اللہ تو کہہ دو نا. سبحان اللہ میں تو جنت میں درخت لگتا ہے. تو جب بھی کوئی اچھی بات آئے، مطلب سرکار کا یہ حدیث پاک بیان کرنے کیا مطلب ہے کہ جنات کا جو جواب دیا جنات نے، اس سے آپ خوش ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ انسان توجہ سے سن رہا ہے، نیند میں نہیں ہے، اپنے فون کے ساتھ نہیں کھیل رہا، کپڑوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا، وہ غور سے سن رہا. ایک یہ مطلب ہوا. دوسرا یہ مطلب کہ اس کو سمجھ آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اور پھر یہ کہو گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کی عطا فرمائے. دیکھو آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے جن اچھے ہیں کہ وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. اب دیکھو نا، یہ تفصیل تو ہم بتائیں کہ سورۃ الرحمن جب آئے گی، لیکن الرحمن میں یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ 31 ٹائم آتا ہے، 31 ٹائم. اور پتہ کی بات یہ کہ کہاں آتا ہے؟ اللہ، جہاں اللہ کی 8 نعمتوں کا ذکر آتا ہے نا، اس 8 کے بعد 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے. جہاں جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذکر آتا ہے، وہاں اس کے بعد 7 دفعہ آتا ہے. کیوں کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ تو 7 دروازے جہنم کے ہیں. تو 7 کے بعد جو 7 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے. پھر آگے جہاں 2 جنتوں کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد 8 دفعہ پھر ذکر آتا ہے. کیونکہ جنتیں کتنی ہیں؟ 8. تو 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے. پھر آگے جو ومن دونہما جنتان آتا ہے، آگے آخر میں آ کر وہ 2 جنتوں اور کا ذکر ہے. کل 4 جنتوں کا ذکر آتا ہے سورۃ الرحمن میں. 2 جنتیں جو ہیں سونے اور چاندی کی ہیں، 2 جنتیں یاقوت کی ہیں. تو 8 دفعہ وہاں آتا ہے. تو 3 دفعہ جو ہے نا جنتوں کے بعد ذکر آتا ہے، اور 1 دفعہ جہنم کے بعد 7 دفعہ ذکر آتا ہے. تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 31. کتنا ہوا؟ 31 ٹائم فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے. اور اس کا ریزن بتایا میں نے. یہ سورت مفسرین نے اس کو لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کیوں آتا ہے، 7 دفعہ کیوں آیا جہنم کے بعد، جنت کے بعد 8 دفعہ کیوں آیا، اور نعمتوں کا ذکر ہے کہ کون کون سی نعمتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جن جو تھے وہ مجھے جواب دیتے تھے کہ اللہ ہم تیرے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو میرے صحابہ تم کو خاموش ہو، تم بھی بولا کرو. تو میں آپ کو بھی ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو بولنا ہے، تو ہم تو اپنا بولنا بند نہیں کر سکتے، تو آپ بھی بولا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ماشاء اللہ کہہ دیا کرو. اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. بہرحال وقت بھی تھوڑا ہے لیکن تفصیل اس کی بڑی ہے. آگے فرمایا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. جن کہہ رہے جنات کو واز کرتے ہوئے کہ تم اے جنوں تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس داعی کو جواب نہیں دے گا، ان کی بات نہیں سنے گا، ان کو رسپانس نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. وہ اللہ سے بھاگ کر زمین میں کہیں نہیں جائے گا. اللہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء. اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں. اس لیے وہ جن باز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اولئک فی ضلال مبین. اور وہ جن جو ہے جو اللہ کے رسول کو جواب نہیں دے گا، وہ کھلی گمراہی میں ہے. اس لیے تم ایمان لاؤ. آگے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یأت بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر. یہ قریش مکہ کہتے تھے نا کہ قیامت کے دن اللہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندگی نہیں بخشے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. اور ان کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، اللہ تھکا نہیں.
بقادر علی ان یحیی الموتى، جب وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے سے نہیں تھکا تو قیامت میں تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے سے وہ تھک جائے گا؟ یعنی وہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں مردوں سے زندہ پیدا کر دے، زندہ کر دے. بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی تورات پڑھے نا، تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور پھر تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ تورات میں کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور پھر تھک گیا. کسی پریس میں کسی جگہ بنا رہے دوبارہ کیا ہوتا ہے، بٹن دباؤ وہ چیز اپنے آپ آ جائے. تو دوبارہ جو ہے بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن رب کے لیے تو پہلے ہو یا دوبارہ ہو. جب تمہارے لیے دوبارہ آسان ہے تو تم رب کے لیے کیسے مشکل کہتے ہو کہ یہ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو یہی فرمایا کہ جب وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا تو تمہیں پیدا کرنے سے، دوبارہ زندہ کرنے سے کیسے تھکے گا؟ کیوں؟ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور کہا کہ جس دن آگ بھڑکتی ہوگی نا تو کافروں کو قیامت کے جہنم کے دروازے پر اور جہنم بھڑکتی ہوئی کے کونے پر، کنارے پر اللہ لے جائے گا دوسریوں کو. وہاں یوم یعرض الذین کفروا علی النار، کافروں کو دوزخ پر پیش کیا جائے گا یا دوزخ کافروں پر پیش کی جائے گی. یعنی جب وہاں لے جایا جائے گا تو کہا جائے گا الیس بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے جو دنیا میں قرآن تمہیں کہتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہے، جہنم ہے، جنت ہے، ایسا عذاب ہے، یہ حق نہیں ہے؟ تو اس وقت کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمیں رب کی قسم، یہ تو سچی بات ہے. فرمایا کہ جب سچی بات تم اس وقت کہو گے اور دنیا میں نہیں مانو گے تو اللہ اس وقت فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب، آپ چکھو عذاب. آخری آیت کریمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ روزانہ کہتے لاؤ عذاب، لاؤ عذاب، لاؤ عذاب، اگر سچے ہو تو لاؤ عذاب، ہمیں کو نہیں ڈراتے کیوں؟ جہنم کا عذاب لاؤ، ہمیں باقی عذاب لاؤ. تو سن سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پریشان ہو جاتی. دل چاہتا کسی وقت کے تھوڑے سے ہاتھ اٹھا دے، لیکن رب نے فرمایا، رب کی اپنی شان ہے، رب کی مخلوق ہے. رب نے فرمایا فصبر، اے محبوب صبر کرو. یہ آپ کو کہتے ہیں نا عذاب لاؤ، فصبر، صبر کیجیے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب صبر کیجیے. کیسے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا نا تکلیفوں پر، آپ بھی صبر کیجیے. ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے عذاب مانگنے میں آپ جلدی نہ کیجیے. اللہ یہ ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، یعنی ماں کی کتنی رحمت ہے کہ ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ اللہ کی رحمت ہے. ماں کبھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالتی تو اللہ کیسے ڈالے گا؟ اسی لیے حکمت ہے کہ آپ صبر کیجئے اور عذاب دینے میں، دعا مانگنے میں، بددعا مانگنے میں جلدی نہ کیجیے. حضرت یونس علیہ السلام جب عذاب کے لیے کہا نا ہم کو اور پھر چلے گئے،
جب واپس آ رہے تھے نا تو کمہار کی اس آوی جو بولتے ہیں پنجابی میں جہاں برتن وہ پکا کے رکھتے ہیں، تو وہ برتن پکا کے بیٹھا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے یونس یہ سارے برتن توڑ دے، سارے برتن توڑ دے۔ عرض کی یا اللہ اس نے عام مٹی سے یہ نہیں بنایا، آپ کو پتہ مجھے کہ یہ عام مٹی سے نہیں بناتے، مٹی خاص جو ہوتی ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پاؤں سے ہاتھوں سے اس کو پانی سے مکس اپ کیا جاتا ہے، اس کو چکنی بنایا جاتا ہے، پھر کچے برتن بنائے جاتے ہیں، پھر اس کو دھوپ پر سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو آگ کے اندر رکھ کے آگ کا ٹمپریچر بڑے خاص طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ کالے بھی نہ ہوں، کچے بھی نہ رہیں، پکے بھی۔ یا اللہ سے اتنی محنت کے ساتھ برتن بنایا تو کہتا توڑ دے۔ فرمایا تو برتنوں کا بڑا خیال ہے، اور وہ جو 1.25 لاکھ بندہ موصل میں تھا ان کو مارنے کے لیے تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ تو میرا رب اتنا کریم ہے، ہاں جی، ایک دفعہ کوئی آدمی کہے نا یا اللہ، چاہے اس کو ہوش نہ ہو، سوتے ہوئے کہہ دے، بے ہوشی میں کہہ دے، ایسے زبان سے نکل جائے یا اللہ، 70 مرتبہ آواز آتا ہے لبیک یا اللہ، 70 مرتبہ آواز آتا ہے لبیک یا اللہ۔ اور اگر ہماری مزاج اللہ کو ہوتا نا جیسے ہمارا مزاج ہے، تو کوئی بھی آدمی جو ہے نا دوبارہ لقمہ منہ میں نہ ڈال سکتا۔ حساب کتاب ایسے لیتے جیسے ہم لیتے ہیں نا، ہاں جی، جیسے ہم کسی سے حساب کتاب لیتے ہیں، اگر رب تعالیٰ بھی اس طرح لیتا تو نہ کسی کو دوسرا سانس آتا، نہ کوئی پانی کا گھونٹ پی سکتا، نہ کسی کو صرف۔ یہ رب ہے جس کا اتنا فضل ہے کہ وہ عدل نہیں کرتا، فضل کرتا ہے اور تمہیں اتنی چیزیں دیتا ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب جلدی نہ کرنا ان کو عذاب دینے کی، اپنا صبر کیجیے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ اولو العزم پر میں آتا ہوں، بڑی گفتگو دلچسپ گفتگو ہے۔ فرمایا جب یہ جائیں گے نا قیامت کے دن، کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، جب جس کا وعدہ کیا گیا ہے نا کہ کافروں کو یہ عذاب ملے گا، جب قیامت کے دن وہ عذاب ان کو پہنچے گا تو اس وقت یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم 1 سیکنڈ ٹھہرے، یعنی دنیا کی 100 سال کی زندگی، 1000 سال کی زندگی، یا 500 سال کی زندگی، یا 50 سال کی زندگی، جتنی بھی ہے نا، یہ کتنی نظر آئے گی؟ ساعت، 1 لحظہ، 1 گھڑی۔ یعنی وہ عذاب اتنا سخت ہوگا جس کا قیامت کے دن وعدہ کیا گیا ہے۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں ہم 1 لحظہ ٹھہرے تھے، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری عیاشیاں، وہ سارے آرام بھول جائیں گے، اس عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ 1 لحظہ ہم 1 سیکنڈ ہم دنیا میں ٹھہرے۔ کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، جیسے 1 گھڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی 1 لحظہ ہوتا ہے دن میں، کہیں گے کہ اس عذاب کو دیکھ کر کے ہم کتنا ٹھہرے۔ اے میرے محبوب بلاغ، ان کو خبر پہنچ گئی ہے، ان کو نصیحت پہنچ گئی ہے، ان کو دعوت پہنچ گئی ہے، جو ملنی تھی سب کو دعوت پہنچ چکی ہے۔ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو ان کو بتا دو کہ ہلاک وہی کیا جائے گا جو فاسق ہے، جو فاسق لوگ ہیں نا وہی ہلاک کیے جائیں گے، اور کسی کو عذاب نہیں ہوگا۔ فاسقوں کو عذاب ہوگا، ظالموں کو عذاب ہوگا، گنہگاروں کو عذاب ہوگا، نافرمانوں کو عذاب ہوگا، اور کسی کو نہیں ہوگا۔ اب یہ کہا نا کہ اے میرے محبوب صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول نے کیا۔ اب اولو العزم رسول میں بڑے اقوال ہیں، بہت اقوال ہیں۔ اولو العزم رسول کون ہے؟ ایک تو یہ آتا ہے ہمارے جیسے سورۃ احزاب کی 5ویں 6ٹھی آیت میں آتا ہے، آخری آیت میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، 5 نبیوں کا ذکر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔
سورہ شورى میں 5 نبیوں کا ذکر آتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، یہی 5 نبی. اس میں یہ ہے کہ یہ 5 نبی اللہ رسول ہے. ایک روایت آتی ہے کہ 12 نبی ہیں جن کو اللہ نے بھیجا تھا سیریا کی طرف. اب دیکھیے اللہ کی بے نیازی دیکھیے. آپ ایک بات بہت سنتے آئے نا کہ زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلا، سنتے آئے نا، وجہ نہیں پتا کیوں چلا، آج وہ بتا. یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، شاہیہ علیہ السلام، کتنے انبیاء علیہ السلام، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کی چمڑی اتاری گئی، کسی کا آرا سر پہ چلایا گیا، کسی کو شہید کیا گیا، کئی عذابوں کے ساتھ. اللہ نے 12 نبی بھیجے بنی اسرائیل کی طرف سیریا میں، اور وہ تھے بڑے ظالم. یعنی بنی اسرائیل جو تھے بڑے کرخت لوگ، بڑے نافرمان لوگ اور حکم نہ ماننے والے لوگ تھے، بڑی سخت قوم تھی. جب اللہ کے نبی گئے نا ادھر تو اللہ کے نبیوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمیں کس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. حالانکہ نبی کی شان یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے اس کو فالو کرتا ہے. تو جب انہوں نے یہ تھوڑی سی ناگواری ظاہر کی تو ہم نے فرمایا سنو یا تو خود اپنے اوپر عذاب قبول کر لو، تکلیف قبول کر لو، یا بنی اسرائیل کے لیے قبول کر لو. میں تم نے بیزاری کا اظہار کیا نا کہ ہم ادھر نہیں جاتے تو اچھا تھا. اب یا تو یہ چن لو کہ ہم اپنا عذاب اتاریں، بنی اسرائیل ختم ہو جائے، آپ بچ جائے. یہ تم میرے نبی ہو نا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. اور یا تم اپنے اوپر یہ لے لو اور بنی اسرائیل کو ہم بچا دیتے، فیصلہ تمہارے اوپر ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا تو کہا کہ بنی اسرائیل کو بچا دے. ہم نے چونکہ یہ الفاظ کہے ہیں کہ ہمیں ادھر کیوں بھیجا، تو یا اللہ ہمارے اوپر وہ سختی گئی. تو پھر وہ 12 کے 12 نبی جو تھے ان میں زکریا علیہ السلام بھی تھے. ان کے سر پر آرا چلا، ریزن تو کوئی اور ہوتا ہے لیکن آرا چلا. کسی کی گردن کاٹی گئی، کسی کی چمڑی اتاری گئی، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف دے کے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے، جن انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تھوڑا ہلکا سمجھا وہ اولو العزم نہیں ہے، وہ اولو العزم نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام باوجود اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے اولو العزم نہیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام باوا ہونے کے باوجود وہ اولو العزم نہیں ہیں. یہ حدیث پاک میں ہے. مجدد الافسانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے آدم علیہ السلام کو اولو العزم رسولوں میں لکھا ہے. آپ فرماتے 6 ہیں، 5 وہ جو میں نے بیان کی، 6 حضرت آدم علیہ السلام. لیکن بعض دیگر محدثین نے کہا ہے آدم علیہ السلام بھی اولو العزم نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کو رب نے منع کیا تھا گندم کا دانہ نہ کھانا، اور انہوں نے کھا لیا، اس لیے اولو العزم رسولوں سے ان کو نکال دیا. یونس علیہ السلام کو انہوں نے موصل شہر چھوڑ دیا بغیر اللہ کے حکم کے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. آتا نا سورۃ نون والقلم وما یسطرون. اپنے محبوب علیہ السلام کو، حضور کو اللہ نے فرمایا کہ صبر کر، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. یہ کتنا سخت پیغام ہے اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. جب قرآن میں آیا کہ آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں تو علماء نے لکھا، حدیث میں آتا ہے اور علماء نے لکھا کہ یونس علیہ السلام بھی اولو العزم رسولوں سے نہیں ہے. آدم علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ بڑی سینسٹیو ہے. وہاں دیکھ کے 12 انبیاء کو تھوڑا سا میں بات کی. ادھر یونس علیہ السلام اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن گرفت میں آئے. ادھر آدم علیہ السلام گرفت میں آئے، زم کا لفظ استعمال کیا حدیث پاک میں، اور وہ زم جو ہے
وہ ہے ضم، ہم اسی ضم کا ہی لفظ بولیں گے، گناہ کا لفظ ترجمہ ہم نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ضم کا لفظ ضرور آئے گا۔ تو کیا کہا کہ وہ اولو العزم کون ہے؟ بعض علماء نے کہا جو سورۃ شعراء میں آتا ہے نا، شعراء میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم کے بعد کذبت قوم نوح المرسلین، پہلے نوح علیہ السلام، کذبت عاد المرسلین ہود علیہ السلام، کذبت اذ قال لهم صالح حضرت صالح علیہ السلام، چوتھے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام، پانچویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو اولو العزم رسول کہا گیا، بعض میں ان 12 کو کہا گیا، بعض میں جو ہے کہا گیا کہ سارے اللہ کے نبی اولو العزم ہیں سوا ان دو کے۔ تو حضور کو کہا گیا کہ آپ اولو العزم رسولوں نے جیسے صبر کیا کہ آج ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہ صبر کرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام کو چورے کے نیچے لایا گیا، انہوں نے صبر کیا، ایوب علیہ السلام کا تکلیف بڑھ گئی، انہوں نے صبر کیا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ان سے جدا ہوا، انہوں نے صبر کیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، انہوں نے صبر کیا۔ یہ ساری مثالیں حضور کو دی گئیں کہ جیسے ان اولو العزم رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ ایک روایت میں کہا کہ سورۃ انعام میں جو 18 نبیوں کا ذکر ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ 18 نبی جو ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا کے رکوع میں 18 انبیاء کا ذکر ہے، فرمایا یہ اولو العزم رسول ہے۔ تو جیسا بھی ہے فرمایا کہ اولو العزم رسولوں کی طرح اے میرے محبوب آپ بھی صبر کرو، ان کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی تکلیفوں کو برداشت کرو اور قیامت کے دن کا انتظار کرو، اس وقت اللہ ان کو عذاب دے گا۔ یہ تھی سورۃ احقاف، یہ بڑی خوبصورت سورت ہے۔ میں نے پڑھا حدیث پاک میں کہ کوئی شخص اس سورۃ احقاف کو پڑھے گا تو دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں، دنیا میں جتنے ریت کے گن سکتے ہیں کتنے ذرے ہیں؟ ٹیلے نہیں گن سکتے ذرے، تو دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اس ہر ذرے کو 10 سے ملٹیپلائی کرو، اتنا ثواب اس کو ملے گا یہ سورہ احقاف کو پڑھے، 4 رکوع سے۔ تو آج یہ سورۃ احقاف جو 7ویں حمیم ہے یہ مکمل ہوگی اللہ کے فضل سے، اور ہمارے جو ہے 23 سال درس کو ختم ہو۔ 3 جولائی 1998 میں ہم نے شروع کیا تھا پہلا سپارہ، اور 23 سال ہو گئے اور ہم سورۃ احقاف مکمل ہوئی، یہ ہے نا 7ویں جو ہے سورۃ حمیم۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ لمبی ظل میں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔